اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا عمارت در ویرانی است او جمیعت در پریشانی او درستی در شکستگی او مراد در بے مرادی او وجود را عدم و علی ھذا بقیت الازداد والازواج، یعنی اس کا بیان کے تعمیر تخریب میں اور دل جمعی پریشانی میں اور درستی شکستگی میں اور مراد بے مرادی میں اور وجود عدم میں ہے، اسی پر بقیہ ضدوں اور جوڑوں کو قیاس کر ایک شخص آیا زمین کھودنے لگا، ایک احمق نے شور کیا اور برداشت نہ کر سکا کہ تو اس زمین کو کیوں ویران کرتا ہے، کھود رہا ہے اور بکھیر رہا ہے۔ اس نے کہا اے احمق، جا مجھ پر حکم نہ چلا، پہلے تعمیر اور تخریب کے فرق کو سمجھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ اس بے وقوف نے زمین میں ہل چلانے والے سے کہا تو زمین کو کیوں ویران کر رہا ہے اور اس کی مٹی کو متفرق کر رہا ہے، تو تعمیر اور تخریب میں فرق نہیں کر سکتا ہے۔ چمن اور کھیت جب ہی تیار ہوتا ہے جب پہلے زمین کو ویران کر دیا جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ چمن اور گیہوں کا کھیت کب بن سکتی ہے؟ جب تک یہ زمین بدنما اور ویران نہ ہو۔ باغ اور کھیتی اور پتے اور پھل کیوں کر ہوں جب تک اس کی ترتیب زیر و زبر نہ ہو، جب تک تو نشتر سے بند زخم کو نہ چیرے، وہ اچھا اور شفایاب کب ہو سکتا ہے؟ جب تک دوا سے تیری رطوبتیں نہ جلیں، اس کو فائدہ کب ہو سکتا ہے اور شفایاب کب ہو سکتا ہے؟ درزی نے کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس ماہر درزی کو کون مارتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زمین کو جب تک الٹا پلٹا نہ کیا جائے اس میں کھیتی پیدا ہوتی ہے نہ اس میں پھل پھول پیدا ہوتے ہیں۔ درزی قیمتی کپڑے کو تراش کر ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے تو کوئی درزی کو برا نہیں کہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ اس منتخب اطلس کو کیوں تو نے پھاڑا، میں پھٹے ہوئے کا کیا کروں؟ جس پرانی بنیاد کو آباد کرتے ہیں کیا پہلے پرانے کو ویران نہیں کرتے ہیں؟ اسی طرح بڑھئی اور لوہار اور قصائی تعمیرات سے پہلے ان کی تخریب ہے۔ ہیڑ اور بہیڑے کا کوٹنا، اس بربادی سے لوگوں نے جسم کی تعمیر کی ہے۔ جب تک تو گیہوں کو چکی میں نہ پیسے گا اس سے ہمارا دسترخوان کب آراستہ ہوگا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب پرانی بنیادوں پر نئی تعمیر کی جاتی ہے تو ان بنیادوں کو اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ جتنے کاریگر ہیں ان کا یہی عمل ہے کہ تعمیر سے قبل وہ تخریب کرتے ہیں۔ ہڑ کو کوٹ کر دوا بناتے ہیں جس سے جسم کی تعمیر ہوتی ہے، گیہوں کو چکی میں پیس کر لذیذ غذائیں بنائی جاتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب دادن موسیٰ علیہ السلام فرعون را در تہدید او، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو جواب دینا اس کی دھمکی کے بارے میں۔ اس نان و نمک نے یہ چاہا کہ اے مچھلی تجھے میں کانٹے سے بچا دوں، اگر تو فرعون کی نصیحت کو قبول کر لے گا، اگر تو موسیٰ کی نصیحت کو قبول کر لے گا تو نجات پا جائے گا۔ ایسے برے ختم نہ ہونے والے کانٹے سے تو نے اپنے آپ کو خواہش کا ایسا غلام بنا لیا ہے کہ تو نے کیڑے کو اژدہا بنا لیا ہے۔ میں اژدہے کے لیے اژدہا لایا ہوں تاکہ میں اصلاح کے لیے ہر وقت کام میں لاؤں، تاکہ اس کی پھنکار دبا دے، میرا سانپ اس اژدہے کو برباد کر دے۔ اگر تو راضی ہو گیا تو دونوں سانپوں سے بچ گیا، ورنہ وہ تیری جان کو ہلاک کر دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے حقوق کا یہی تقاضا ہے کہ میں تجھے ہلاکت سے نجات دلا دوں، اگر تو میری نصیحت قبول کر لے گا تو ابدی ہلاکت سے نجات پا جائے گا۔ تیرا نفس جو ایک معمولی کیڑا تھا تو نے اس کو اژدہا بنا کر اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ تیرا نفس اژدہا ہے، اس کے مقابلے کے لیے میں عصا کا اژدہا لایا ہوں، اس کی پھنکاروں کو میرے اژدہا کی پھنکاریں دبا دیں گی، یعنی نفس کا سانپ اور عصا کا سانپ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب فرعون موسیٰ علیہ السلام را او تہدید او، یعنی فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینا اور اس کی دھمکی۔ اس نے کہا یقیناً تو جادو کا بڑا استاد ہے کہ تو نے فکر سے یہاں اختلاف پیدا کر دیا، تو نے ایک دل مخلوق کو دو گروہ کر دیا، تیری جادوگری پتھر اور پہاڑ میں شگاف ڈالتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو مکمل جادوگر ہے، تو نے اپنے مکر اور جادو سے میری قوم میں اختلاف پیدا کر دیا۔ جادو کا اثر پہاڑ اور پتھر کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگر نہ ہونے کے دلائل بیان فرمائے۔ جادوگر اپنے عمل میں خدا کے نام کا سہارا نہیں لیتا ہے، وہ جادو میں شیطان کا نام استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نفی کردن موسیٰ علیہ السلام جادوئی و سحر را از خود، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بارے میں سحر اور جادوگری کا انکار کرنا۔ انہوں نے فرمایا میں خدا کے پیغام میں مستغرق ہوں، خدا کے نام کے ساتھ جادوگری کس نے دیکھی ہے؟ جادوگری کا مدار اللہ سے غفلت اور کفر پر ہے۔ موسیٰ کی جان دین کی مشعل ہے۔ اے بے شرم، میں جادوگروں سے کیسے مشابہ ہوں کہ میرے دم سے مسیح پر رشک بنتے ہیں۔ اے ناپاک، مجھے جادوگروں سے کیا مشابہت ہے؟ میری جان سے کتابیں نور حاصل کرتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ اپنے فن کا کامل شخص مراد ہے۔ آسمانی کتابوں میں میرا ذکر ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جادوگر کو وحی سے کیا واسطہ؟ تو خود جیسا ہے ویسا ہی مجھے سمجھ رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے خبیث، مجھے جادوگروں سے کیا مشابہت ہے؟ کیونکہ خدا کی جانب سے مجھ پر کلام نازل ہوتا ہے، تو چونکہ ہوس کے پردوں سے اڑتا ہے، لامحالہ مجھ پر بھی وہی گمان کرتا ہے جس کے چرندوں اور درندوں کے کام ہوں۔ اس کا بھلوں کے بارے میں برا گمان ہوتا ہے، چونکہ تو دنیا کا جز ہے، اس لیے اے ذلیل تو مجموعہ کو اپنی صفت کے مطابق گمراہ سمجھتا ہے۔ اگر تو چکر کاٹے اور تیرا سر چکرائے، تیری آنکھ گھر کو گھومنے والا دیکھے گی۔ اگر چلتے دریا پر تو کشتی میں چلے، دریا کے کنارے کو دوڑتا ہوا دیکھے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان خود جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے، تو دنیا دار ہے اس لیے دوسروں کو بھی ایسا سمجھتا ہے۔ مولانا چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ انسان اپنی حالت پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے، جس کا سر چکرا رہا ہو وہ گھر کو گھومتا ہوا سمجھتا ہے۔ کشتی میں بیٹھا ہوا انسان سمجھتا ہے کہ ساحل بھی چل رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو جنگ سے تنگ دل ہے تو پوری دنیا کی فضا کو تنگ سمجھے گا۔ اگر تو دوستوں کے مقصد کے مطابق خوش ہے، یہ دنیا تجھے چمن جیسی نظر آئے گی۔ بہت سے انسان شام اور عراق گئے، انہوں نے کفر اور نفاق کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ بہت سے لوگ ہندوستان اور ہرات تک گئے، انہوں نے سوائے خرید و فروخت کے کچھ نہ دیکھا۔
بہت سے لوگ چین اور ترکستان گئے، انہوں نے مکر اور گھات کی جگہ کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ اے بھلے دوست، ہر چیز کے طلبگار نے اسی چیز کو دیکھا جس کو وہ تلاش کرتا تھا، جبکہ اس کا محسوس سوائے رنگ و بو کے کچھ نہیں ہے۔ کہہ دے کہ سارے ممالک ڈھونڈ لے۔ بیل اچانک بغداد میں آ گیا، اس جانب سے اس جانب گزر گیا، تمام عیش اور خوشیوں اور مزے میں وہ سوائے خرما اوزے کے چھلکوں کے نہیں دیکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر انسان تنگ دل ہوتا ہے تو دنیا کو تنگ سمجھتا ہے، اگر انسان خوش ہے تو اس کو تمام دنیا پر مسرت معلوم ہوگی۔ شام و عراق جو اسلام کے مرکز ہیں، منافق کو وہاں بھی کفر و نفاق ہی نظر آئے گا۔ انسان جس چیز کی جستجو کرتا ہے وہی اس کو نظر آتی ہے۔ جو چیز محسوس ہو، یعنی جو شخص باطنی بصیرت سے خالی اور ظاہر بین ہے، اس کو تمام عالم میں صرف ظاہر نظر آئے گا۔ بیل اگر بغداد میں پہنچے تو اس کو خربوزے کے چھلکوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو راستے میں پڑا ہو یا گھاس، جو گائے کی رفتار اور اس کی حماقت کے لائق ہے، وہ طبیعت کی میخ پر گوشت کے ٹکڑے کی طرح خشک ہے، وہ اسباب سے وابستہ ہے، اس کی جان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اسباب اور علتوں کی شکست کی فضا، اے صدر اعظم، اللہ کی زمین ہے، جبکہ روح کا نقش ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو وہ مشاہدے میں ایک تازہ بتازہ جہان دیکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بیل کو وہ چھلکا یا گھاس نظر آئے گی جو راستے میں پڑی ہوگی۔ ظاہر بھی انسان کی سیر بھی اسی گائے کی سی سیر ہے جو صرف ظاہر کو دیکھتا ہے۔ اسباب ظاہری کا پابند انسان صرف اپنی طبیعت پر اعتماد کرتا ہے اور اس کے مزاج کی مثال اس گوشت کے پارچہ کی سی ہے جس کو کھونٹی پر لٹکا دیا ہو، جس میں اب اضافہ ممکن نہیں بلکہ روزمرہ گھٹ رہا ہے۔ اسباب و علل سے گزر کر جب انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں مسبب الاسباب کی قدرت کا عمل جاری ہے، تو اس کو ایک وسیع میدان ملتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تجدد امثال کے طریقے پر اس کو نئے عالم نظر آتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خواہ فردوس اور جنت کی نہریں ہوں، جب ٹھٹھر کر ایک صفت بن جائیں تو بری ہیں۔ اے وہ کہ غفلت کی وجہ سے سبب پیدا کرنے والے سے بے خبر ہے، تو گدھے کی طرح اسباب کا بندہ بن گیا ہے۔ لا محالہ تو دل کا اندھا اور دیوانہ ہو گیا ہے، پریشان حال اور مجبور ہو گیا ہے۔ آنکھ کھول اور سبب پیدا کرنے والے کو دیکھ تاکہ تو نقصان کے اسباب سے نجات پا جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی غفلت ہے کہ وہ اسباب کی طرف نظر رکھتا ہے، مسبب الاسباب سے غافل ہے۔ انسان کے ہر حس کے مدرکات جداگانہ ہیں، ایک حس دوسرے حس کے مدرکات سے بے خبر ہے۔ انسان اپنی اینک سے بزرگوں کو دیکھتا ہے، اس کی اینک پردہ اور حجاب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا ہر حس مدرک را از آدمی نیز مدرکات دیگر است کہ از مدرکات آن حس دیگر بے خبر است، چنانچہ ہر پیشہ ور استاد اعجمی از کار او استاد دیگر بے خبر است، او بے خبری او ازان کا او وظیفہ او نیست، دلیل نبود کے آن مدرکات نیست۔ یعنی اس کا بیان کہ انسان کی ہر ادراک کرنے والی حس کے معلومات دوسرے ہیں جن کی دوسری حس کو خبر نہیں ہے، جیسا کہ ہر اجمی پیشہ ور استاد
دوسرے استاد کے کام سے بے خبر ہے، اور اس کی بے خبری اس لیے ہے کہ اس کا کام نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مدرکات نہیں ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کا دائرہ تیرا ادراک ہے، تیری ناپاک حس پاک لوگوں کا پردہ ہے، مشاہدے کے پانی سے حس کو ایک مدت تک دھوتا رہ، صوفیوں کی جامع شوئی اسی طرح کی سمجھ۔ جب تو پاک ہو جائے گا پردہ اٹھ جائے گا، پاک لوگوں کی جان اپنے آپ کو تجھ پر نمایاں کر دے گی، تمام عالم اگر نور اور صورتیں ہوگا، آنکھ کو اس خوبی کی خبر ہو جائے گی۔ اگر تو آنکھ بند کر لے، کان کو سامنے لائے تاکہ تو اس کو کسی بت کی زلف اور رخسارہ دکھائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کے ہر حس کے مدرکات جدا گانہ ہیں، ایک حس دوسرے حس کے مدرکات سے بے خبر ہے۔ انسان اپنی اینک سے بزرگوں کو دیکھتا ہے، اس کی اینک پردہ اور حجاب ہے۔ صوفیہ کی طرح حواس کو مشاہدے کے ذریعے پاک و صاف کرنا چاہیے۔ جب تیرے حواس پاک ہو جائیں گے، بزرگوں کی حقیقت کو سمجھ لے گا۔ دیکھنا آنکھ کا کام ہے، کان کا کام نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کان کہے گا میں صورت پر مائل نہیں ہوتا ہوں، صورت اگر پکارے میں سنوں گا، کان کہے گا میں صورت کو نہیں دیکھتا ہوں۔ وہ آنکھ کی حس ہے، میں دیکھنے سے قاصر ہوں، میں عالم ہوں لیکن اپنے فن میں، میرا فن حرف اور آواز سے زیادہ نہیں ہے۔ خبردار، ناک تو آ، اس حسین کو دیکھ۔ ناک بھی اس مقصد کے لائق نہیں ہے، اگر مشک اور گلاب ہو میں سونگ لوں گی۔ میرا فن اور علم اور تجربہ یہ ہے، میں اس چاندی کی سی پنڈلی والے کا چہرہ کب دیکھ سکتی ہوں۔ خبردار، جس چیز کی طاقت نہ ہو اس کو تکلیف نہ دے۔ پھر ٹیڑھی حس سوائے ٹیڑھے کو نہ دیکھے گی، خواہ تو اس کے سامنے ٹیڑھا چلے یا سیدھا چلے۔ بھینگے کی آنکھ کو ایک دیکھنے سے یقیناً قاصر ہے، وہ شرک کو دیکھنے والی ہے نہ کہ توحید کو۔ تو جو فرعون ہے، مجسم مکر اور فریب ہے، تو مجھ میں اور اپنے آپ میں فرق نہیں سمجھتا ہے۔ اے ٹیڑھے کام والے، مجھے اپنی ذات سے نہ دیکھ تاکہ تو ایک کو دو نہ دیکھے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے میری ذات سے دیکھ تاکہ تو دنیا سے آگے ایک میدان دیکھے۔ تو تنگی اور ننگ و نام سے نجات پا جائے گا، عشق میں عشق دیکھے گا والسلام۔ جب تو جسم سے نجات پا جائے گا تو جان لے گا کہ کان اور ناک آنکھ بن سکتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سننا کان کا کام ہے، کان سننے کی ماہر ہے، ناک کا کام دیکھنا نہیں ہے، سونگنا ہے۔ ناک محبوب کا منہ نہیں دیکھ سکتی ہے، اگر حس ٹیڑھی ہے تو وہ صحیح کام نہیں کرے گی۔ بھینگے کی آنکھ ایک چیز کو دو کر کے دکھاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، چونکہ تو مجسم مکر اور فریب ہے، لہٰذا تو مجھ میں اور اپنے آپ میں فرق نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو بھینگا ہے، مجھے اپنی آنکھ سے نہ دیکھ، مجھے میری آنکھ سے دیکھ، پھر تجھے عالم غیب کا مشاہدہ ہوگا، میرے عشق میں تجھے خدا کا عشق نظر آئے گا۔ جب تو جسم کی مادیت سے پاک ہو جائے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کان اور ناک بھی آنکھ کا کام کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس شیریں زبان شاہ نے سچ فرمایا ہے، عارفوں کا بال بال آنکھ بن جاتا ہے۔ یقیناً شروع میں جسم میں آنکھ نہ تھی، وہ رحم مادر میں گوشت کا لوتھڑا تھا۔ اے بیٹا، آنکھ کی چربی کو دیکھنے کا سبب نہ سمجھ، ورنہ خواب میں کوئی شخص صورتیں نہ دیکھتا، پری اور دیو صورت دیکھتے ہیں، دونوں کی آنکھوں میں چربی نہیں ہے، روشنی کو چربی سے کوئی نسبت نہ تھی۔ خلاق و درود نے اس کو نسبت عطا کی ہے۔
خلاق درود نے اس کو نسبت عطا کی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیریں زباں سے یہاں مراد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے دوسرے حواس آنکھ کا کام کرتے ہیں، محض آنکھ کی چربی کو دیکھنے کی علت نہ سمجھنا چاہیے۔ خواب میں انسان دیکھتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، پری اور جن دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں یہ چربی نہیں ہے، آنکھ کی روشنی اور چربی میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ خدا نے اس میں یہ طاقت رکھی ہے تو اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ کسی اور چیز میں دیکھنے کی طاقت رکھ دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام خاک سے بنے ہیں، خاک سے مشابہ کہاں ہیں؟ بغیر مناسبت کے جن آگ سے پیدا ہوئے ہیں، پری آگ کے مشابہ نہیں ہے، اگرچہ اس کی اصل وہ ہے جب تو غور کرے گا۔ پرند ہوا سے پیدا ہوا ہے، وہ کب ہوا سے مشابہ ہے؟ غیر مناسب کو خدا نے نسبت عطا کر دی ہے۔ ان فروع کی اصول سے نسبت بے نظیر ہے، اگرچہ خدا نے جوڑ ملا دیے ہیں۔ آدمی خاک اور ذروں سے پیدا ہوا ہے، اس بیٹے کو باپ سے کیا مناسبت ہے؟ اگر کوئی مناسبت ہے تو عقل سے مخفی ہے، وہ بے کیفیت ہے اور عقل اس کو کب پا سکتی ہے؟ اگر اس نے ہوا کو بغیر آنکھ کے بینائی عطا نہیں کی ہے تو اس نے قوم عاد میں فرق کیسے کیا؟ اس نے مومن کو دشمن سے کیسے ممتاز کر لیا؟ اس نے شراب اور کدو میں فرق کیسے کر لیا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان خاکی اور جن ناری ہے، لیکن اب ان میں اور ان کی اصل میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ پہلے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پرندوں کی پیدائش مذکر کی ہوا سے ہوتی ہے۔ ان اصول اور فروع میں وہ نسبت ہے جس کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔ جس طرح اللہ کی قدرت نے آنکھ کی چربی میں دیکھنے کی قوت عنایت فرمائی، دوسری چیزوں کو بھی یہ قوت عنایت کر دیتا ہے۔ قوم عاد پر جو ہوا مسلط ہوئی تھی وہ دیکھ دیکھ کر دشمنوں کو ہلاک کر رہی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نمرود کی آگ میں اگر آنکھ نہیں ہے، اس کے خلیل کے ساتھ اس کو کیوں تکلف ہوا؟ اگر دریائے نیل میں دیکھنے کی روشنی نہ ہوتی تو قبطی کو سبتی سے کیسے منتخب کرتی؟ اگر پہاڑ اور پتھر دیکھنے والے نہ تھے تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دوست کیوں بنے؟ اگر اس زمین کی جان کی آنکھ نہ ہوتی تو قارون کو اس طرح کس وجہ سے نگل گئی؟ اگر اس توانا حنانا کے دل کی آنکھ نہ ہوتی تو اس عقل مند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر کو کیسے دیکھ لیتی؟ اگر پتھر کے ٹکڑے بینا نہ ہوتے تو مٹھی میں گواہی کیسے دیتے؟ اے عقل، تو بال و پر کھول لے، سورہ زلزلت زلزالہ پڑھ۔ نیک اور بد پر یہ زمین قیامت میں بغیر دیکھے گواہی کب دے گی؟ کہ تحدث حالها واخبارها تظہر الارض لنا اسرارها، کیونکہ وہ اپنی حالت اور خبریں بتائے گی، زمین ہمارے لیے اپنے راز ظاہر کرے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نمرود کی آگ کو یہ بصارت حاصل تھی، اسی لیے وہ حضرت ابراہیم کو نہیں جلا سکی تھی۔ تکلیف اٹھانا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی تکلیف اٹھا رہی تھی۔ دریائے نیل کو بھی بصارت حاصل تھی، اسی لیے اس نے قبطیوں کو ڈبو دیا اور اسرائیلیوں کو نہ ڈبویا۔ پہاڑ میں بصارت تھی، تبھی تو پتھر حضرت داؤد علیہ السلام کو پہچان گئے تھے اور ان سے خواہش کی تھی کہ طالوت کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں ساتھ لے چلو۔ زمین کو بصارت حاصل تھی، اسی لیے اس نے قارون کو نگل لیا۔ استوانا حنانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رویا، اس کی وجہ اس کی بینائی تھی۔
سنگریزے سے مراد اس معجزے کی طرف اشارہ ہے جس میں کنکریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تھی۔ سورہ زلزال میں اس کا بیان ہے کہ قیامت میں زمین سب راز ظاہر کر دے گی۔ تجھ جیسے ظالم حاکم کے مقابلے کے لیے خدا کا مجھے بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے علم میں یہ بات ہے کہ تیرے مرض کا علاج میں ہی ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تجھ حاکم کے سامنے مجھے بھیجنا اس کی دلیل ہے کہ بھیجنے والا باخبر ہے، کیونکہ ایسے زخم کے لیے ایسی ہی دوا سہولت کے لیے مناسب ہے۔ تو نے اس سے پہلے واقعات دیکھ لیے تھے کہ خدا مجھے برگزیدہ بنائے گا۔ میں لاٹھی اور نور کو ہاتھ میں لے کر تیرے گستاخ سینگ کو توڑ ڈالوں گا۔ اسی لیے خوفناک واقعات دین کے رب نے طرح طرح کے تجھے دکھائے، میں تیرے برے عقیدے اور سرکشی کے مناسب، تاکہ تو سمجھ جائے کہ وہ تیرے مناسب ہیں، تاکہ تو سمجھ لے کہ وہ دانا اور باخبر ہے، ناقابل علاج مرضوں کا مصلح ہے۔ تو تعویلوں کے ذریعے ان سے بنتا تھا، اندھا اور بہرا کہ یہ گہری نیند کی وجہ سے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو نے کئی بار خواب میں دیکھ لیا کہ خدا نے تیرے مقابلے کے لیے مجھے منتخب کر لیا ہے۔ وہ خواب تیرے مناسب حال تھے اور تجھے یہ بتانے کے لیے تھے کہ اللہ تعالی ناقابل علاج مرض کا علاج بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن تو ان خوابوں کی غلط تعویلیں کر کے اندھا اور بہرا بنا اور کہنے لگا کہ غفلت کی نیند میں ایسے خواب آیا کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس طبیب اور نجومی نے روشنی میں اس کی تعبیر دیکھ لی اور لالچ کی وجہ سے چھپائی۔ اس نے کہا کہ تیری حکومت اور شاہی سے دور کہ کوئی ناگواری تیرے علم میں آئے، مختلف غذا یا کھانے کی وجہ سے پریشان طبیعت خواب دیکھتی ہے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ تو نصیحت کا جویاں نہیں ہے، تو بدمزاج اور خونخوار ہے، مسکین طبیعت نہیں ہے۔ بادشاہ کسی مصلحت سے خون کر دیتے ہیں، لیکن ان کی محبت غصے سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ بادشاہ کو چاہیے کہ خدائی مزاج کا ہو، اس کی رحمت غصے پر سبقت کرے، نہ دیو کی طرح اس پر غصہ غالب ہو اور مکر کے لیے بے ضرورت خون بہائے، ہجڑے کسی بردباری بھی نہ ہو کہ اس سے بیوی اور باندی بدکار ہو جاتی ہے۔ تو نے سینہ کو شیطان کا گھر بنا لیا تھا، تو نے کینہ کو قبلہ بنا لیا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اتباع اور نجومی ان خوابوں کا صحیح مطلب سمجھ رہے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ تو ان کی بات نہ مانے گا اور ان پر عقاب نازل کرے گا، اسی لیے وہ کہہ دیتے تھے کہ مختلف غذائیں اور ہضم کی خرابی ان خوابوں کا سبب ہیں۔ بادشاہ کسی مصلحت کی بنیاد پر قتل بھی کراتے ہیں، لیکن رعایا پر ان کی شفقت ان کے غصے پر غالب رہتی ہے۔ بادشاہ کو اخلاق الہی اختیار کرنے چاہیے۔ خدا کا خلق یہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، شیطان کا غصہ اس کی شفقت پر غالب ہے۔ بادشاہ میں بے موقع حلم بھی نہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے بیوی اور متعلقین بگڑ جائیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرے تیز سینگ نے بہت سے جگروں کو خستہ کیا ہے، اب میری لاٹھی نے تیرے شوخ سینگ کو توڑا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، لیکن تو ایسا ظالم بادشاہ ہے کہ بے قصور لوگوں کا خون کرتا ہے، اب اللہ تعالی نے میری لاٹھی کے ذریعے تیرے سینگ کو توڑا ہے۔ قدر خداوندی کے خلاف فرعون کی تدابیر اہل دنیا کا عالم غیب پر حملہ کرنا ہے،
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حملہ آوردن ای جہانیاں او تاخت بردن براں جہانیاں تا سنور وز کے سرحد غیب ست او غفلت ایشاں از کمین کے چوں غازی بغزا نرود کافر تاخت آرد، یعنی اس دنیا والوں کا حملہ کرنا اور غارت گری کرنا اس جہان والوں پر قلعہ کی سرحد تک جو کہ غیب کی سرحد ہے، اور ان کا کمین گاہ سے غافل ہونا، کیونکہ غازی جب جہاد نہیں کرتا ہے کافر حملہ کر دیتا ہے۔ جسم والوں کی فوج نے حملہ کیا روحانیوں کے قلعہ کی جانب تاکہ غیب کے دروازوں پر قبضہ کر لیں، تاکہ کوئی پاک دل اس جانب سے نہ آئے۔ غازی جب جہاد کا حملہ نہیں کرتے ہیں تو کافر پلٹ کر حملہ کرتے ہیں۔ غیب کے غازیوں نے جب اپنی بردباری کی وجہ سے تجھ بد مذہب پر حملہ نہیں کیا، تو نے غیب کے دروازوں پر حملہ کیا تاکہ غیب کے جواں مرد ادھر نہ آئیں۔ تو نے پشتوں اور رحموں پر دست درازی کی تاکہ شرارت سے راستہ روک دے۔ تو اس شاہراہ کو کیسے بند کر سکتا ہے جس کو خدا نے نسل بڑھانے کے لیے کھولا ہے؟ اے جھگڑالو، تو دروازے کی بندش بنا، تیرے اندھے پن سے ایک سپاہی نکل آیا۔ اب میں سپاہی ہوں اور تیرے ارادے کو شکست دوں گا، اب اس کے نام پر تیرے نام و ننگ کو شکست دوں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے لیکن تو ایسا ظالم بادشاہ ہے کہ بے قصور لوگوں کا خون کرتا ہے۔ قدرت کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے تو کافروں کو جرأت ہو جاتی ہے۔ فرعون نے نسل کشی شروع کی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہ ہو سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار، تو دروازوں کو سخت بند کر دے، تھوڑی دیر اپنی مونچھوں پر ہنس لے، تقدیر تیری مونچھ کو ایک ایک کر کے اکھاڑ دے گی تاکہ تو جان لے کہ تقدیر آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ تیری مونچھ زیادہ نوکیلی ہے یا قوم عاد کی جن کے دم سے شہر لرزاں تھے؟ تو زیادہ لڑاکو ہے یا سمود کہ ان جیسا پیدا نہ ہوا؟ اگر اس قسم کے سینکڑوں باتیں کہوں گا تو تو بہرا ہے، تو سنی ہوئی بات کو انسنی کر دے گا۔ جو باتیں میں نے اٹھائیں ان سے توبہ کرتا ہوں، بغیر کہے ہوئے میں تیری دوا گھولتا ہوں، تیرے کچے زخموں پر رکھوں تاکہ وہ پک جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے زخم اور تیری داڑھی جل جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قوم عاد کی طاقت سے سب قومیں ڈرتی تھیں، بہت طاقتور قوم تھی۔ اب میں نصیحت کو ختم کرتا ہوں، وہ تیرے لیے مفید نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے دشمن، تاکہ تو جان لے کہ وہ جانکار ہے، ہر چیز کو اس کے مناسب حال عطا کرتا ہے۔ تو نے کب کجی برتی ہے، تو نے کب شر پھیلایا ہے کہ اس کے مناسب اس کے بعد تو نے اثر نہ دیکھا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے تو نے آسمان پر کب بھیجی ہے نیکی کہ اس کے بعد اس جیسی نہ ہوئی ہے۔ اگر تو نگراں اور بیدار ہو جائے، ہر وقت اپنے کام کا بدلہ دیکھے، جب تو نگراں ہوگا رسی کو پکڑ لے گا، تجھے قیامت کے آنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ جو اشارے کو صحیح سمجھ لے اس سے صاف کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اب میں تیرا علاج شروع کرتا ہوں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ قدرت ہر فرعون کے لیے موسیٰ کو پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کو نیکی اور بدی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ ہر کام کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر انسان محاسبہ کرتا رہے تو پھر محاسبے کے دن یعنی قیامت کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص دنیا میں اشارات خداوندی کو سمجھ لے گا اس کے لیے قیامت کے صریح اقوال کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اے دشمن تاکہ تو جان لے کہ وہ جانکار ہے، ہر چیز کو اس کے مناسب حال عطا کرتا ہے۔ تو نے کب کجی برتی ہے اور تو نے کب شر پھیلایا ہے کہ اس کے مناسب اس کے بعد تو نے اثر نہ دیکھا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے تو نے آسمان پر کب بھیجی ہے نیکی کہ اس کے بعد اس جیسی نہ آئی ہو۔ اگر تو نگراں اور بیدار ہو جائے، ہر وقت اپنے کام کا بدلہ دیکھے، جب تو نگراں ہوگا اور رسی کو پکڑ لے گا تجھے قیامت کے آنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ جو اشارے کو صحیح سمجھ لے اس سے صاف کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اب میں تیرا علاج شروع کرتا ہوں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ قدرت ہر فرعون کے لیے موسیٰ کو پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کو نیکی اور بدی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ ہر کام کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر انسان محاسبہ کرتا رہے تو پھر محاسبے کے دن یعنی قیامت کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص دنیا میں اشارات خداوندی کو سمجھ لے گا اس کے لیے قیامت کے صریح اقوال کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ مصیبت بے وقوفی سے تجھ پر آتی ہے کیونکہ تو اشارے اور نقطے کو نہ سمجھا۔ جب گناہ کی وجہ سے دل سیاہ اور کالا ہو گیا سمجھ لے اس جگہ بے باکی مناسب نہیں ہے، ورنہ وہ سیاہی خود تیر بن جائے گی، تجھے بے باکی کی سزا ملے گی۔ اگر تجھے تیر نہ لگے تو یہ بخشش ہے، نہ کہ گناہ کو نہ دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر تجھے دل کی سلامتی چاہیے تو نگراں بن، اس لیے کہ ہر کام کے بعد تجھ میں کچھ پیدا ہوتا ہے۔ اگر تجھ میں اس سے زیادہ ہمت ہو نگرانی کرنے والے سے کام بالا تر ہو جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چونکہ انسان اشارات کو نہیں سمجھتا لہذا مصائب میں مبتلا ہوتا ہے۔ بدی پر سرکشی ہلاکت کا سبب ہے۔ اگر انسان کی برائی پر اس کی گرفت نہیں ہوئی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ نہیں ہے کہ خدا کو اس کی برائی کا علم نہیں ہے۔ انسان کے ہر فعل کا اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اگر انسان اس مرتبہ سے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو مراقب کے مرتبے سے بڑھ سکتا ہے۔ مرتبہ حاصل کرنے کی ترکیب بیان کی ہے، انسان دل کو مصفا کر لے تو اس پر آخرت منکشف ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا تن خاکی آدمی زاد ہمچو آہن نیکو جوہر قابل آئینہ شدن ست داتر دنیا بہشت و دوزخ و قیامت وغیرہ معائنہ بنماید نہ بطریق خیال بل بعیاں، یعنی اس کا بیان کہ آدمی کا خاکی جسم اس لوہے کی طرح ہے جو عمدہ جوہر والا آئینہ بننے کے قابل ہے تاکہ دنیا میں بہشت اور دوزخ اور قیامت وغیرہ کا معائنہ کر لے، محض خیالی طریقے پر نہیں بلکہ مشاہدے کے طریقے پر۔ بس اگرچہ تو لوہے کی طرح کالی شکل والا ہے، سیقل سیقل تاکہ تیرا دل صورتوں بھرا آئینہ بن جائے جس میں ہر جانب چاندی کے جسم کا حسین ہو۔ لوہا اگرچہ کالا اور بے نور تھا، سیقل کرنے نے اس کی کالک صاف کر دی۔ لوہے نے سیقل حاصل کی اور حسین چہرہ کر لیا، یہاں تک کہ اس میں صورتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح کالا لوہا سیقل کے ذریعے صورتوں کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، انسان کا دل مجاہدات کے ذریعے غیبی صورتوں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ لوہے نے سیقل سے حسن اختیار کر لیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر خاکی جسم غلیظ اور کالا ہے اس کو سیقل کر، وہ سیقل کو قبول کر لینے والا ہے تاکہ اس میں غیبی صورتیں نظر آئیں، حور اور فرشتے کا عکس اس میں جھلکے۔ تجھے اللہ تعالی نے عقل کا سیقل اسی لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے دل کا ورق روشن ہو۔ اے لاپرواہ، تو نے سیقل کو بند کر دیا ہے اور خواہش کے دونوں ہاتھ کھول دیے ہیں۔ اگر خواہش پر بند باندھ دیا جائے سیقل کے ہاتھ کھل جائیں گے۔ جو لوہا غیب کا آئینہ بن جائے تمام صورتیں اس میں بھیج دی جاتی ہیں۔ تو نے کالا کر لیا، طبیعت پر زنگ چڑھا دیا۔ وہ یسعون فی الارض فسادا، یعنی زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں کہ یہی معنی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے عالم غیب کی صورتیں انسان بجائے مجاہدوں کے خواہشات نفسانی کے درپے ہے۔ اگر انسان خواہشات کو ترک کر دے تو اس کے دل کی سیقل ہو جائے۔ قرآن پاک میں ہے یسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین، وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں اور خدا فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں فساد کے معنی قلب کی تیرگی کے لیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو خطاب ہے کہ اب تک تو نے فساد پھیلایا، اب ایسا نہ کر، مزاج میں جو گندگی پیدا ہو گئی ہے اس کو زائل کر اور اس میں آخرت کا مشاہدہ کر۔ پانی جب گدلا ہو جاتا ہے تو پانی کی تہ نظر نہیں آتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تو نے اب تک ایسا کیا، اب نہ کر، تو نے پانی کو گدلا کر دیا، زیادہ نہ کر، اس کو نہ ہلا تاکہ پانی صاف ہو جائے اور اس میں تو چاند اور ستارے گھومتے دیکھے، کیونکہ انسان نہر کے پانی کی طرح ہے، جب وہ گدلا ہو جاتا ہے تو تہ نہیں دیکھتا ہے۔ نہر کی تہ موتیوں اور گوہر بھری ہے، خبردار اس کو گدلا نہ کر، وہ صاف اور پاک ہے۔ انسان کی جان ہوا کی طرح ہے، جب وہ گرد آلود ہو گئی، آسمان کا پردہ بن گئی، وہ سورج کو دیکھنے سے مانع ہوتی ہے، جب اس کی گرد جاتی رہی وہ صاف اور خالص بن گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی طبیعت میں جو جواہر چھپے ہوئے ہیں انسان طبیعت کو مصفا کر لے تو وہ نظر آئیں گے۔ ہوا میں جب گرد شامل ہو جاتی ہے وہ تاریک ہو جاتی ہے، جب ہوا کثیف ہو جاتی ہے تو وہ سورج کے لیے پردہ بن جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اے ناخوش، خلاصہ یہ ہے کہ کم نہ کر سیقل کو، اور خدا سینوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض گفتن موسیٰ علیہ السلام اسرار فرعون را او واقعات او بظہر الغیب تا بخیری حق ایما آورد قصہ زنگی کے بر آئینہ رید، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کافروں کے راز اور واقعات کو غائبانہ بتا دینا تاکہ اللہ کے باخبر ہونے پر ایمان لے آئے، اور اس حبشی کا قصہ جس نے آئینے پر پاخانہ پھر دیا۔ باوجود مکمل کالے پن کے اللہ تعالی واقعات تیرے لیے رونما کرتا ہے تاکہ تو نجات کا راستہ چلے۔ قدرت کے ذریعے کالے لوہے سے رونما کیے وہ واقعات جو آخر میں ہونے والے تھے تاکہ تو ظلم اور برائی نہ کرے۔ تو نے وہ دیکھے اور بدتر ہو گیا۔ خواب تجھے بری صورتیں دکھاتے تھے، تو ان سے نفرت کرتا تھا اور وہ تیری حالت تھے اس حبشی کی طرح جس نے آئینے میں دیکھا اپنا بدنما چہرہ اور آئینے پر پاخانہ پھر دیا کہ تو کیسا بدنما ہے، تو بس اسی کے لائق ہے۔ اے اندھے کمینے، تیری بدنمائی تیری ملک ہے۔
یہ ظلم تو اپنے بدنما چہرے پر کر رہا ہے، مجھ پر نہیں، کیونکہ میں تو روشن ہوں۔ کبھی تو نے اپنا لباس جلا ہوا دیکھا، کبھی اپنا منہ اور آنکھیں سلی ہوئی، کبھی جانور تیرے خون کے درپے ہوا، کبھی اپنے سر کو درندے کے دانتوں میں دیکھا، کبھی بیت الخلا میں اوندھا، کبھی خون ملے ہوئے تیز بہاؤ میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈھکے چھپے واقعات بیان فرمائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علیم و خبیر ہونے پر ایمان لے آئے۔ فرمایا کہ اگرچہ تیرا دل تاریک ہے لیکن خدا نے عبرت کے لیے بہت سے واقعات تجھ پر رونما کیے جو ظہور پذیر ہونے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ یہ واقعات تجھے اس لیے دکھائے جا رہے تھے کہ تو ظلم و ستم کرنا چھوڑ دے، لیکن تو نے بجائے توبہ و استغفار کے مزید ظلم کرنے شروع کر دیے۔ یہ بری صورتیں خود تیری تھیں لیکن تو ان کو اپنی نہ سمجھتا تھا۔ تیری مثال اس حبشی کی سی ہے جس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو اپنی صورت سمجھتا، وہ آئینے کی خرابی سمجھا اور اس پر پاخانہ پھر دیا۔ آئینے کو کہنے لگا کہ تو اس قدر بدصورت ہے کہ اسی حرکت کے قابل ہے جو میں نے تیرے ساتھ کی ہے۔ اس حبشی کا یہ ظلم خود اپنی صورت پر تھا، آئینہ تو روشن ہے، اس پر ظلم نہ تھا۔ تجھے کبھی خواب میں اپنا لباس جلا ہوا نظر آتا تھا، کبھی تو یہ دیکھتا تھا کہ کوئی درندہ تیرے خون کے درپے ہے، کبھی تو یہ دیکھتا تھا کہ پاخانے میں اوندھا گرا ہے، کبھی یہ دیکھتا تھا کہ خون ملے ہوئے پانی میں تو غرق ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی بالا خانے سے گرا ہوا دبا ہوا، کبھی شکنجے میں دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، کبھی اپنے آپ کو زنجیر اور طوق میں دیکھا، کبھی تیرے سر کو ڈھول کی طرح پیٹتے تھے، کبھی صاف زمین سے آواز آئی کہ تو بدبخت ہے، تو بدبخت ہے، تو بدبخت ہے، کبھی تجھے پہاڑوں سے صاف آواز آئی کہ جا، تو بائیں جانب والوں میں سے ہے، کبھی تجھے ہر بے جان کی جانب سے آواز آئی کہ فرعون ہمیشہ کے لیے دوزخ میں گر گیا، کبھی تجھے ہر پودے سے آواز آتی تھی کہ فرعون ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور مر گیا۔ اس سے بھی بدتر جو کہ میں شرم سے نہیں کہتا ہوں تاکہ تیری اوندھی طبیعت غضبناک نہ ہو۔ اے نا قبول کرنے والے، میں نے تھوڑی باتیں کہی ہیں، تھوڑی باتوں سے تو جان لے کہ میں باخبر ہوں۔ تو نے اپنے آپ کو اندھا اور مردہ بنا لیا تاکہ خواب اور واقعات کو نہ سوچے۔ تو کتنا گریز کرے گا، اب تیرے آگے آ گئی تیرے مکر کے منصوبے باندھنے والے ذہن کی بے بصیرتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کبھی تو خواب میں دیکھتا تھا کہ بالا خانے سے گرا ہے، کبھی یہ دیکھتا کہ شکنجا میں کسا ہوا ہے اور تیرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کبھی دیکھتا تھا تو زنجیر اور طوق میں بندھا ہوا ہے، کبھی تو دیکھتا تھا کہ تیرے سر کو ڈھول کی طرح پیٹ رہے ہیں، کبھی غیب سے آواز آتی تھی کہ تو بدبخت ہے، کبھی پہاڑوں سے آواز آتی تھی کہ تو جہنمی ہے، کبھی تو پتھروں سے اپنے دوزخی ہونے کی آواز کو سنتا تھا، کبھی زمین کے پودے تیرے مردود ہونے کی خبر دیتے تھے۔ اس سے بھی زیادہ خراب باتیں تو نے سنی ہیں جو میں شرم سے بیان نہیں کر رہا ہوں کہ کہیں تو اور غضبناک نہ ہو جائے۔ یہ میں نے تھوڑے سے تیرے واقعات تجھے بتائے ہیں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے ساری باتیں معلوم ہیں۔ ان واقعات سے تو کہاں تک آنکھیں بند کرے گا؟ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اپنی بدکرداری سے توبہ کر سکتا ہے۔ جب تک سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ کرے گا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔